آپ اس ملک کے مالک ہیں، آپ اس ملک میں کسی کے نوکر نہیں، اور یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ ہند کو ناز ہے جس پہ وہ نشانی تم ہو، تاج اور لال قلعہ کے یہاں بانی تم ہو۔ آج تم سے تمہاری حیثیت چھینی جا رہی ہے، آج تمہاری مساجد پہ حملے ہو رہے ہیں، تو ایسے عالم میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے اور علماء ذویل احترام کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ وہ برننگ سلگتا ہوا ٹاپک ہے جس پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک دور آیا تھا جب ملک تقسیم کے مرحلوں سے گزرا تھا، اس وقت بھی حضور حافظ ملت نے ایک عالم کا کردار ادا کیا تھا، ایک مجاہد کا کردار ادا کیا تھا، ایک دانشور کا کردار ادا کیا تھا، ایک مدبر سیاسی رہنما کا کردار ادا کیا تھا، اور ارشاد القرآن لکھ کر کے انہوں نے فرمایا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے اگر کوئی تقریر کی ہے تو کانگریس کے پلیٹ فارم سے سیاسی عنصر بھی اس میں موجود تھا، مگر حافظ ملت نے جو ارشاد القرآن لکھا اور ہندوستان کے مسلمانوں سے کہا یہ ہجرت نہیں ہے، تم ہندوستان چھوڑ کر کے کیوں جاؤ گے، تم اپنے اسلاف کو چھوڑ کے کیوں جاؤ گے، تم مرنے مارنے کے ڈر سے کیوں جا رہے ہو، جو خدا تمہاری وہاں حفاظت کر سکتا ہے وہ خدا تمہارا یہاں بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں آج جو حالات پھر سے پیدا ہو گئے ہیں، اب تقسیم کا معاملہ نہیں ہے، کل ملک کو تقسیم کیا گیا تھا، آج دلوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، آج آپ کے اندر نفرت کے بارود پیدا کر دیے گئے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کی پوری قوم من حیث المسلم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہے، پھر جب ایسے حالات آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ ان حالات میں آپ کیسے جیئیں گے؟ ان حالات میں آپ کو اپنی ڈگر کیسے دکھائی دے گی؟ تو ان حالات میں آپ کو راستہ نہیں مل رہا ہے، قرآن آپ کو راستہ دے رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، پہلے مسلمان ہونے کا مطلب سمجھیے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ آیت کریمہ کافروں سے نہیں کہہ رہی ہے، یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو مخاطب کر رہی ہے، اے مسلمانوں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے، پیاس سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال کی بربادی سے، وَالْأَنفُسِ، تمہاری جان کی ہلاکت سے، وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں سے۔ اور پھل سے مراد آم کا پھل نہیں ہے، پھل سے مراد تمہارے اصغر ہیں، پھل سے مراد تمہارے اکبر ہیں، پھل سے مراد تمہارے عباس ہیں، پھل سے مراد تمہارے قاسم ہیں، پھل سے مراد تمہاری اولادیں ہیں۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ لوگ 420 روپے میں جنت اگر بانٹ رہے ہیں تو فرضی جنت ان کو مبارک ہو۔ جنت اس طرح نہیں ملتی، جنت تلواروں کے سائے سے گزرنے کے بعد ملتی ہے۔ جنت کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ابھی تو ہم نے تمہیں آزمایا ہی نہیں، تم جنت کے قابل ہوئے بھی یا نہیں ہوئے۔ تو حضرات گرامی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، آج قدرت کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ آزمائش کے موقع پر تم ایمان کے کس پائیدان پہ کھڑے ہوئے ہو۔ آج آزمائش کے دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ دنیا ہمیں اسلام سے برگشتہ کرنا چاہتی ہے، ہمارا فریضہ کیا ہے؟ اب تک تو ہم بد عمل رہے، اب تک تو ہم بد عقیدہ رہے، اب تک تو ہم بد اخلاق رہے، اب تک تو ہم بد اتوار رہے، اب تک تو ہم نے اپنے معاشرے میں بے پناہ برائیاں پیدا کر دی۔ مگر جب زمانہ ہمیں مٹانا چاہتا ہے، اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، ہماری مسجدوں کو مٹانا چاہتا ہے، 1800 مسجدیں ٹارگیٹ پہ ہیں کہ ان مسجدوں کو ختم کیا جائے گا۔ خواجہ صاحب کا مزار ٹارگیٹ بنا لیا گیا ہے کہ خواجہ صاحب کے مزار کے ساتھ بھی مقدمہ بازی کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا یہ سلگتے ہوئے مسائل نہیں ہیں؟ کیا ان مسائل پر آپ کی بیداری ضروری نہیں ہے؟ کیا ان مسائل کو جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ آخر جب اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے تو آپ کو اگر نہیں بتایا جائے گا تو بتایا کس کو جائے گا؟ آپ کو اگر راہ عمل نہیں دکھائی جائے گی تو دکھائی کس کو جائے گی؟ آج خواجہ صاحب کے مزار کو بھی چیلنج پہ لے لیا گیا اور سنوائی کے لیے کورٹ نے ایکسپٹ بھی کر لیا۔
اور اسی کے ساتھ ایک شوشہ چھوڑا گیا آپ کی اوقاف کی جائیداد کو بھی ہڑپنے کا۔ آپ کی اوقاف کی جائیداد کے بارے میں یہ پہلے سمجھ لیجئے کہ اوقاف ہے کیا۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ زمین آرمی کے پاس ہے، فوج کے پاس۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر سب سے زیادہ زمین ریلوے کے پاس ہے۔ تو ریلوے بھی حکومت کی ہے، آرمی بھی حکومت کی ہے۔ حکومت پورے ہندوستان کی زمین لے لے اگر ملک کے مفاد کے لیے، تو زمین تو زمین، ہم اپنی جان بھی اپنے دیش کی حفاظت کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ جو وقف کی زمین ہے آپ کی، ریلوے کے بعد، آرمی کے بعد سب سے زیادہ زمین وقف کی جائیداد کی ہے، وقف کی املاک کی۔ یہ کس کی ہے؟ نہ حکومت کی، نہ حکومت کے باپ کی ہے۔ یہ زمین آپ کی ہے، آپ کے باپ کی ہے۔ یہ زمین ہم نے حکومت کی زمین دے کر کے نہیں وقف کیا، یہ ہم نے اپنی زمین وقف کیا، اور جو زمین وقف ہوتی ہے اس کا مالک اللہ ہوتا ہے۔ بھارت کی دھرتی پر تقریباً 6 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمینیں ہماری وقف میں۔ ہمارے بزرگوں نے کیوں وقف کیا تھا یہ زمینیں؟ اور یہ زمینیں بھی شریعت اسلامیہ کے دائرے میں آ رہی ہیں۔ وقف کی زمین اللہ کی ملکیت ہے۔ ایک واقف جب وقف کرتا ہے کوئی زمین، تو پھر وہ اللہ کی زمین ہے۔ اب کسی مسلمان کی زمین نہیں، کسی غیر مسلم کی زمین نہیں۔ وہ زمین بیچی بھی نہیں جا سکتی، اس کا کوئی خریدار بھی نہیں بن سکتا۔ اب وقف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ کچھ لوگوں نے مدرسوں کے لیے وقف کیا، کچھ لوگوں نے مسجدوں کے لیے وقف کیا، کچھ لوگوں نے اسکولوں کے لیے وقف کیا۔ وقف کی جائیداد واقف کی مرضی کے مطابق اس کی دولت کو خرچ کیا جائے گا۔ یہ وقف کی جائیداد پر حکومت کی ناپاک نظر ہے۔ یہ وقف بل، یہ وقف ایکٹ بنا کر ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو، ملک کو دستور ملا 26 جنوری 1950 کو، اور 1955 میں پہلی مرتبہ یہ وقف بل آیا، وقف کا قانون بنا۔ سمجھیے بات کو، یہ آپ کی چیز ہے، یہ نہ مودی کی چیز ہے، نہ موزی کی چیز ہے۔ آج اس کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلی مرتبہ 1955 میں وقف کا قانون بنا، اور وقف کی املاک کے لیے باقاعدہ منسٹری بنی، وقف بورڈ بنے، وقف کونسل بنی، مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں دی گئیں۔ اور اس کے بعد پھر 1995 تک، 1955 سے لے کر 1995 میں ترمیم پھر آئی، جو گڑبڑی تھی اسے سدھارا گیا، جو چیئرمین چورمین تھے ان کو نکالا گیا، تاکہ اس جائیداد کو اچھی طرح سے بچا کے رکھا جا سکے۔ مسلمانوں، اس کے بعد 2009 میں پھر وقف کی ترمیمی ایکٹ آیا، اور اس وقف کی ترمیمی ایکٹ میں کیا تھا؟ وقف کونسل میں صرف مسلمان ہوں گے، آفیسر صرف مسلمان ہوں گے، زمین آپ کی ہے بھائی، فیصلے صرف آپ کے ہوں گے۔ وقف بورڈ جو بنے گا اس میں 11 ممبر ہوں گے، 11 ممبروں میں کم سے کم 6 ممبر مسلمان چنیں گے، اور 5 ممبر گورنمنٹ چنے گی۔ اکثریت مسلمانوں کے چنے ہوئے ممبر کی ہوگی، اور پھر ان 11 ممبروں میں سے وہی ممبر کسی کو چیئرمین چنیں گے۔ غور سے سن لینا بات، آج یہ